کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اس کی برائی یا تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ بناتا ہے تم کو خلفاء جانشین زمین میں۔ کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ 20ویں پارے کا آغاز ہے۔ شروع سے ہی امن خلق السماوات سے اللہ رب العزت اپنی توحید کے عقلی دلائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر بندہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، وہ پہچان سکتا ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے ہر معاملے میں، کہ آسمان و زمین کے نظام کو پیدا کرنا، پھر اس سے بارشوں کا نظام، پھر باغات کا پیدا کرنا، درختوں کا اگانا، نہروں کا جاری کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کون ہے مجبور بے کس لاچار کی دعا کو سننے والا، جب وہ مجبور ہو کر جب سہارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دکھ درد کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو مجبور ہوتا ہے چاہے کافر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ مشرک لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے، طوفان آ جاتا سمندروں میں، تو وہاں بھی اللہ کو خالص پکارتے، مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم ان کو نجات دے دیتے خشکی کی طرف تو پھر شرک شروع کر دیتے۔ تو یعنی مجبوری کے وقت کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ جب بندہ مجبور ہوتا ہے، بے بس لاچار ہوتا ہے، وہ چونکہ اس کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، کسی سے وہ امید نہیں رکھتا، اس حالت میں اگر وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے اور اس سے دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اکیلے ہی تجارت کرتے تھے، مدینہ سے شام کی طرف جاتے، وہاں سے مدینہ تجارتی مال لے کر آتے، لیکن بہت زیادہ عبادت گزار، اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ واپس آ رہے تھے سامان تجارت لے کر، تو ایک ڈاکو نے ان کو راستے میں روک لیا اور کہنے لگا ٹھہر جا۔ تو یہ صحابی، وہ اسلحہ اس کے پاس تھا اس وقت کا، تو اس صحابی نے کہا کہ اچھا آپ جو میرا مال ہے وہ سارا لے لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو کہنے لگا مال تو میرا ہی ہے، میں تو آپ کی جان کا دشمن ہوں، آپ کو قتل کروں گا۔ خیر اس صحابی نے بہت کہا لیکن وہ کسی بات پہ آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو پھر اس صحابی نے کہا اچھا مجھے قتل تو میں نے ہو جانا ہے، مجھے مہلت دے دے، میں تاکہ سجدہ کر لوں، آخری وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جو نماز پڑھ لوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، تو اللہ کی عبادت کر لے، پھر تجھے قتل کروں گا اور سارا سامان لے جاؤں گا۔ اب یہ صحابی انہوں نے وضو کیا اور بعض روایتوں کے مطابق 4 رکعت نماز، نفل نماز کی نیت باندھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھا لیے اور اللہ کو پکارا اس حالت میں۔ اب دیکھیں کوئی سہارا نہیں ہے اور موت سامنے کھڑی ہے، اور بس وہ اسی بات کا انتظار ہے کہ جیسے نماز ختم کرے میں اس کو قتل کروں۔ اس عالم میں صحابی نے پکارا یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا مبدی یا معید یا فعال لما یرید اسألک بنور وجهک الذی ملا ارکان عرشک واسألک بقدرتک التی قدرت بها علی جمیع خلقک واسألک برحمتک التی وسعت کل شیء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی۔ یہ بڑے جاندار الفاظ اس صحابی نے بولے ہیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے۔ تو جیسے ہی 3 مرتبہ دعا پڑھ کر ہاتھ ابھی منہ پر نہیں پھیرے تھے کہ دیکھا کہ ایک شاہ سوار آیا سامنے، بڑا خوبصورت اسلحہ اس کے پاس ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا جیسے بہت بڑا مالدار آدمی ہے کوئی۔ اب چور نے جب دیکھا اس نے کہا ایک اور مرغا پھنس گیا ہے، کہا یہ تو میرا ہے ہی، سارا سامان اس کا تو لوٹ لوں گا، یہ بھی بڑا مالدار لگ رہا ہے، اس کی طرف لپکا۔ اب وہ اس نے نیزہ مارا اور چور کا کام تمام کر دیا۔ تو اب وہ اس آدمی کے پاس آیا، وہ نوجوان جو گھوڑے پر سوار تھا، اس نے کہا اس کے پاس آیا تو اس نے شکریہ ادا کیا کہ تو نے اس مصیبت کے وقت سے میری جان بچائی، تو کون ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ کو ان الفاظ سے پکارا تھا، تو ہم نے دروازوں کی آوازیں سنی، آسمان کے دروازوں کی آوازیں سنی۔ پھر جب تو نے دوسری مرتبہ پکارا تو ہم نے شور سنا، بہت زیادہ شور شرابہ، دروازوں کے کھٹکھٹانے کی آوازیں ہم نے سنی۔ جب تو نے تیسری مرتبہ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی مصیبت زدہ کی آواز ہے، کون اس کی مدد کو جائے گا؟ تو میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، میں نے اپنے رب سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے بھیج دے۔ تو میں نے تیری دعا پر تیرے پاس آیا ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی مدد فرمائیں گے۔ اب یہ ایسے الفاظ جاندار ہیں، تو اللہ کو ہمیں پکارنا چاہیے، اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہ اللہ ہی ذات ایسی ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والی، خاص طور پر جب ایسی حالت اضطراری کی حالت بندے کی ہو جائے، اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں۔ جب بندہ ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی امید باقی نہیں رہی، تو اللہ کی طرف ایک امید باقی ہے۔ اللہ کی طرف جب ہاتھ اٹھائیں گے اور اس مجبوری کے عالم میں کافر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سنتے ہیں۔ ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی محبوب دعائیں ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ تو جب ایسی حالت اضطراری کی حالت ہو جائے تو اس وقت خاص طور پر اللہ کو پکارنا چاہیے۔ چند اوقات ایسے ہیں جہاں دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر فرمایا، مثلا رات کے وقت اگر نیند اچاٹ ہو جائے، اچانک آنکھ کھل جائے، تو اس لمحے کو بندہ ضائع نہ کرے، اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، یا ویسے اللہ کے سامنے دعا مانگے، گڑ گڑا لے، اس وقت جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تہجد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر آدمی پر گھبراہٹ کا عالم ہو جائے، کسی وجہ سے گھبراہٹ یا جسم پہ کبھی طاری ہو گئی ہے، تو اس وقت بھی یہ بھی لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے لمحے میں بھی۔ اسی طرح جمعے والے دن عصر سے مغرب کا یہ جو دورانیہ ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر مغرب کے قریب جو وقت ہے 5-7 منٹ، اس میں آ کے بندہ اللہ رب العزت سے مانگ لے تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اسی طرح وضو کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے، اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے آثار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے بعض حضرات بہت سستی کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہی نہیں، کہتے ہیں بدعت ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں فرض نمازوں کے بعد، یہ کوئی نماز کا حصہ سمجھ کے نہیں مانگتے، سلام پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم اس وجہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح حدیث میں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو فرض نمازوں کے بعد بعض لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے، اور اس کو پتہ نہیں بدعت سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اذان کے بعد اور نماز کا یہ جو دورانیہ ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں بھی آدمی دعا کرے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی، قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح جہاد میں اگر کھڑا ہے آدمی، اس عالم میں بھی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مقامات پر مختلف طریقے بتائے ہیں اور مختلف اوقات بتائے ہیں کہ جن میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، اسی میں خیر ہے، جس بھی حالت میں ہو یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس دعا کے جس میں یہ جلد بازی کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ دعا مانگ کر یوں کہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، اللہ تو میری سنتے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بڑا کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ تو دلوں کی دھڑکنوں کو سنتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ میری سنتے ہی نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اللہ سنتے ہیں۔ اور یوں کہے کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی، قبولیت مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر نہیں آ رہا میری دعائیں قبول ہو رہی، یہ جلد بازی نہ کرے۔ دیکھیں ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتے ہیں، اور دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا، اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ بس اوقات کسی حکمت کی وجہ سے وہ چیز تو عطا نہیں کرتے، اس سے بہتر کوئی عطا کر دیتے ہیں، یا کوئی آنے والی مصیبتیں پریشانی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، یا پھر یہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ بندہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو بہت بڑی نیکیوں کے پہاڑ اپنے سامنے دیکھے گا، یہ پوچھے گا یا اللہ یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری نیکی ہیں۔ وہ کہے گا میں نے تو نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے فلاں چیز دنیا میں مانگی تھی تجھے ملی؟ وہ کہے گا نہیں ملی۔ فلاں چیز مانگی نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہی تیری دعاؤں کا صلہ آج تیرے سامنے ہے،
اور اس وقت یہ بندہ تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے ادھر ہی عطا فرما دیتے۔ اب دیکھیں کتنی قبولیت کی شکلیں ہیں، لیکن ہم لوگ بہت سستی کرتے ہیں۔ اللہ سے جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ یہ مت سمجھے بڑی چیز ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ ہمارے حساب سے ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی بڑی سے ناممکن چیزیں ہیں وہ بھی اللہ سے مانگیں، اس پر بھی اور نہ ہوا تو اجر ہمیں ضرور مل جائے گا۔ اگر دعا ظاہراً قبول ہوتی نظر نہ بھی آئی ہمیں یا پورا نہ بھی ہوا معاملہ تو اللہ تعالیٰ اجر ضرور عطا فرما دیں گے۔ اس لیے یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور قطع تعلقی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ باقی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارا کام صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ فیصلہ کر دیتے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نادان ہے، اس کو کیا پتا، دہکتا ہوا انگارہ سامنے اس کو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اب وہ رو رو کر اپنی ماں سے مانگ رہا ہے۔ اب دیکھیں ماں اس کو پکڑائے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں پکڑائے۔ ماں کو پتا ہے اس میں بچے کا نقصان، اس مانگنے والے کو نہیں پتا کہ پتہ نہیں میرا اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ یہ جو بندہ جو مانگ رہا ہے یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، آخر میں انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت جو بندہ اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے نقصان والی چیزیں پھر اس کو نہیں دیتے، اس کی دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، جو اس کے فائدہ کی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے، تو ہمیں کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور جو الفاظ پیغمبر کی زبان سے نکلے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، ہمارے الفاظ ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کے ذریعے مانگا جائے، جو اللہ کے نبی کے فرامین ہیں ان سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت کثرت سے سنتے ہیں۔ تو ہر وقت بندے کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ رب العزت سے، اور کبھی بھی بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی دعا، کیونکہ مظلوم ایسا ہوتا ہے وہ سارے سہارے اس کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا مسافر کی، مسافر بھی اجنبی ہوتا ہے، اس کا کوئی وہاں کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی دوست احباب نہیں ہوتے، سفر کے دوران تنہا ہوتا ہے، اس وقت جب وہ پکارتے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں، سیدھی جا کر عرش سے ٹکراتی ہے۔ اور باپ کی بد دعا اولاد کے خلاف، باپ کبھی بھی باپ اولاد کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن جب بد دعا دے گا اس وقت دے گا جب بالکل ٹوٹ چکا ہوگا۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اس عالم میں بھی کبھی اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کریں، ہمیشہ ایسے عالم میں بھی جب دل ٹوٹ چکا ہو اولاد کی طرف سے تب بھی اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ یہ دعا تب بھی اثر رکھے گی۔ انبیاء علیہ السلام نے ایسے کیا ہے، تو والدین کی جو بد دعا یا دعا اولاد کے حق میں یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ چند دعائیں ہیں، دعا پر اس لیے بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی مجبور بے کس لاچار کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی اس پریشانی کو دور بھی کر دیتا ہوں، اور پھر انجام کیا ہوتا ہے، میں تمہیں خلیفہ بنا دیتا ہوں زمین میں، اور تمہیں خلافت دیتا ہوں، تمہارے بعد تمہاری اولاد کو خلافت دیتا ہوں، جانشین بناتا ہوں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ سب کام کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن افسوس کہ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو ان باتوں سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے